الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نبوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. محترم بزرگوں اور معزز ساتھیوں، اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں جن جن چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، انسانوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہی چیزیں استعمال کریں. اور اللہ پاک نے انسان کے لیے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں. اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس میں کسی طرح کی بحث کی، مباحثے کی، دلیل کی، پروف کی، جھگڑے کی، مناظرے کی یا دلیل کی گنجائش نہیں ہے. سیدھی بات ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اور جب اللہ نے منع کیا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں نقصان ہی ہے انسان کے لیے، تبھی اللہ نے منع کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ اس کو منع کرے. جس چیز سے بھی رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، وہ چیزیں انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ہر اعتبار سے. گزشتہ بات آئی تھی بڈی کے بارے میں، سود کے بارے میں، کہ سود حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. اس میں جواز کی یا جائز ہونے کی یا صحیح ہونے کی کوئی صورت نکل ہی نہیں سکتی. اسی طرح سے سود کی طرح سے دوسری چند بیماریوں میں ایک بیماری ہے شراب نوشی، شراب پینا. شراب پینا بھی ہمارے معاشرے اور ماحول میں عام ہے. حالانکہ ہماری شریعت میں شراب پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے.
ساری برائیوں کی جڑ ہے، شرک کے برابر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ شراب پینے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے نہیں پینا تو پھر نہیں پینا اس کو۔ بعض صحابہ نے اجازت بھی مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، شراب کو دوا کے طور پر، کسی دوا میں بنانے کے لیے اگر شراب کو مکس کرنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ شراب دوا ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا فرمایا؟ شراب دوا ہو ہی نہیں سکتی، شراب تو خود ایک بیماری ہے، یعنی شراب بذات خود ایک بیماری ہے، اس سے دوا حاصل ہونے کا، اس سے صحت حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے معزز بزرگوں، شراب حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا بازی، مورتیاں اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک ہے اور شیطان کے کام ہے۔ شراب پینا یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوا، پس تم اس سے بچو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے معزز بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ شراب پینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی شراب پینا یہ ناکام ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ شراب پینے والا کبھی کامیاب ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے والا کبھی عزت دار ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے والا کبھی سکسیسفل زندگی گزارے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے والا کبھی صحت مند ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے والا کبھی اخلاق والا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے والا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ شراب کا سب سے پہلا اثر کیا ہے؟ بھئی انسان کی باڈی میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ سب سے طاقتور چیز کیا ہے بھئی؟ انسان کے جسم میں سب سے طاقتور چیز ہے اس کی عقل، اس کا دماغ، یہ سب سے طاقتور ہے۔ یہ اگر خراب ہو جائے تو ہٹا کٹا آدمی بھی پاگل بن جاتا ہے۔ یہ اگر اس کا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، ہٹا کٹا آدمی 2 کنٹل کا ہے بولے، پھر بھی کیا ہے؟ وہ بیکار ہے۔ اور یہ اگر کام کرنے لگے، آدمی سوکھا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی مضبوط سے مضبوط دشمنوں کو، خطرناک سے خطرناک دشمنوں کو، طاقتور سے طاقتور دشمنوں کو عقل کے ذریعے شکست دیتا ہے، اگرچہ اس کے پاس جسمانی طاقت نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کمزور انسانوں نے بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو عقل کے ذریعے ہرایا ہے، حالانکہ پاس ان کو ہرانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اپنے عقل کو استعمال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی جسم کے اندر سب سے طاقتور پاورفل چیز کیا ہے؟ عقل ہے، دماغ ہے، بھیجا ہے۔ اور شراب کا سب سے پہلا قدم، شراب کا سب سے پہلا نقصان عقل پر نشہ چڑھانا ہے۔ شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی ہے، آدمی ہوش گنوا بیٹھتا ہے، آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا، یعنی آدمی شراب پینے کے بعد بے عقل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، بد دماغ ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، اس کی عقل پر نشہ چھا جاتا ہے۔
جب عقل پر نشہ چھا گیا تو جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی تمیز ہو سکتی تھی وہی چیز ختم ہو گئی، تو پھر آدمی صحیح کو بھی کرے گا اور غلط کو بھی صحیح سمجھ کے کرے گا۔ اس لیے معزز بزرگوں، شراب حرام ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ شراب مت پیا کرو، شراب مت پیو، اور جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفہ۔ اللہ اکبر، کہ جو شراب پیتا ہے ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے گناہ کرتا ہے تو ایمان باقی رہتا ہے، لیکن شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ شراب پیتے ہی آدمی کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا تب تک وہ ایمان واپس نہیں آتا۔ اللہ، اور اگر اسی نشے کی حالت میں مر گیا، بے ایمانی کی حالت میں مرا، شراب پینے کے بعد ایمان والے کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفہ، کہ جو شراب پیتا ہے ایمان کا نور اس کے دل سے، اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ گویا شراب پینے سے پہلے شراب پینے والے کو سامنے ایمان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دیکھ بھائی اسے مت پی، یہ میرے اندر کی جگہ نہیں ہے، یہ آئے گا تو میں نہیں رہوں گا، اور درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان شراب پیتا ہے تو پھر ایمان نکل جاتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی بربادی ہے، یعنی ایمان والے کا کام شراب پینا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا شرابی کبابی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ٹرینڈ بن گیا، ماحول بن گیا، رواج بن گیا، لوگ اپنا ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے۔ بولے کیوں پینے؟ بولے ٹینشن ہوتے، بولے تو شراب پینے سے ٹینشن ختم ہوتا؟ وہ الگ بات ہے کہ شراب پینے کے بعد آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آپ کو ٹینشن محسوس نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن شراب پینے سے وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوتا ہے۔ کیوں ختم ہوتا ہے؟ کہ ٹینشن آپ کی عقل پہ تھا، شراب پینے سے آپ کی عقل کے اندر نشہ آ گیا، ٹینشن ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ہونے والے نقصانات، شراب پینے میں جسمانی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، ایمانی نقصان ہے، سماجی نقصان ہے، اخلاقی نقصان ہے۔ سب سے پہلی چیز روحانی نقصان کیا ہے؟ آدمی کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ارے روحانی نقصان کیا ہے؟ یہ امانت کے طور پر آپ حضرات تک بات پہنچا رہا ہوں، دوسروں تک پہنچائیں۔ شراب پینے سے سب سے پہلا نقصان ہے روحانی نقصان، یعنی شراب پیتے ہی آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا وہ ایمان واپس نہیں آتا۔ اور شراب پینے سے 40 دن کی عبادت نامقبول ہو جاتی ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ روحانی نقصان، سب سے بڑا نقصان ہے۔ میرے اندر میرے لیے کامیابی کی جو کنجی تھی وہ میرا ایمان تھا، جو دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کر سکتا تھا، اب وہی نکل گیا تو کوئی فائدہ نہیں اس باڈی کا، اس جسم کا۔ تو شراب پینے سے سب سے پہلا نقصان ہے روحانی نقصان، کہ آدمی کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا ایک ایمان والا شراب پی ہی نہیں سکتا، پی رہا ہے تو ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ جو پی رہے ہیں یا پینا جن کی عادت بنی ہے، ادباً گزارش ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ تو سب سے پہلا نقصان سمجھ میں آیا؟ شراب پینے سے دوسرا نقصان ہے جسمانی نقصان، آدمی کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔
ڈاکٹروں سے پوچھیے آپ، شراب پینے سے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، شراب پینے سے گردے خراب ہو رہے، شراب پینے سے دل خراب ہو رہا، شراب پینے سے انتڑیوں کی بیماری آ رہی، شراب پینے سے آدمی کی بھوک ختم ہو جا رہی، شراب پینے سے آدمی کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ختم ہو جا رہا، اور اندر ہی اندر شراب آدمی کو کھوکھلا بنا رہی ہے۔ یہ جسمانی نقصان ہے۔ ہم نے کتنے نوجوانوں کو نوجوانی کی عمر میں، ان کی بیوی جوان ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوانی کی عمر میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے شراب نوشی کی وجہ سے۔ اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک نوجوان شراب پینے کی حالت میں، شراب پینے کی وجہ سے، شراب کی عادت کی وجہ سے جلدی ہی اس دنیا سے چل بسا، پھر بھی عبرت نہیں پکڑ رہے۔ جسمانی نقصان ہے، شراب صرف بیماری ہے، شراب سے صحت آنے کا سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ شراب ایک بیماری ہے، بیماریوں کو اور بڑھاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، نوجوانوں کی جوانی اس شراب نوشی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ روحانی نقصان ہوا، جسمانی نقصان ہوا کہ یہ بیماری ہے۔ شراب پینے والا کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنا نہیں خیال کر رہے، کم از کم اپنی بیوی بچوں کا خیال کر لو بھائی۔ اپنا نہیں خیال ہے، کم از کم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر لو۔ اپنا نہیں خیال ہے تو اس عورت کا خیال کر لو جو پورے خاندان کو چھوڑ کر قبول ہے جیسے ایک لفظ کی وجہ سے آپ کے گھر پہ آئی ہے، اور اس کا پوری دنیا میں سہارا آپ ہی ہو، اور آپ شراب پی پی کر اس کو بے سہارا بنا کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ارے اپنا نہیں، کم از کم اپنے چھوٹے بچوں کا، اپنی بیوی بچوں کا خیال کر لو۔ نہیں جانے کی عمر میں آدمی جاتا ہے۔ شراب بیماریوں کی جڑ ہے، شراب بیماریوں کا اڈا ہے، شراب سے صحت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے بتایا کہ بھائی چند آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہم شراب کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب دوا ہو ہی نہیں سکتی بولی۔ تو دو نقصان ہو گئے، ایک ہے روحانی نقصان، دوسرا ہے جسمانی نقصان، تیسرا ہے مالی نقصان، مال کا نقصان ہے۔ کتنے روپے میں مل رہی ہے ایک کوارٹر؟ کتنے روپے میں مل رہی ہے ایک باٹل؟ بھائی ایک باٹل کتنے میں مل رہی؟ 400 500 1000 1500 میں۔ گویا آدمی پیسے خرچ کر کر اپنی صحت تباہ کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، چند مرد حضرات کو ہم نے دیکھا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، بیوی دوسروں کے گھروں پر جا کر برتن مانج کر گھر کے کام کاج کر جو پیسے لاتی ہے، ان پیسوں سے، بیوی کے پیسوں سے شراب پی کے آ رہے ہیں۔ مالی نقصان ہے، مال بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، جسم کی صحت بھی جاتی ہے۔ تین نقصان ہو گئے، روحانی نقصان، جسمانی نقصان، مالی نقصان یہ ہے۔ اب بولے کہیں فری میں ملے تو پی سکتے کیا؟ آپ تو بول رہے مال لگ رہا ہے اس میں، کہا تو فری میں ملے تو، ارے بھائی فری میں ملے تو بھی نہیں پینا بھائی، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسرا نقصان ہے سماجی نقصان۔ سماجی نقصان کیا ہے؟ شراب پینے کے بعد آدمی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں آدمی ادا نہیں کرتا۔ اس کے اوپر اس کے میاں بھی، اس کے بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں۔ شراب پینے کے بعد سماجی نقصان یہ ہے کہ وہ جو بندوں کے حقوق ہے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کو سماج کے نام پر یک بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سماجی نقصان ہے۔ اس کے بیوی بچے پورے معاشرے میں بے یار و مددگار تنہا ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی کما کر لا کر دینے والا نہیں ہوتا۔ اب مجبوراً کیا کرتی ہے؟ وہ پردے والی عورت، وہ پردے والی بچی، وہ پردے والی بچی جس کے ماں باپ نے تمہاری نیک نامی پر بھروسہ کر کر اپنی پردے والی بچی کو تمہارے حوالے کیا تھا کہ میری پردے والی بچی اس بچے کے ساتھ جا کر خوش رہے گی، اور تم نے ان کے بھرم کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس پردے والی بچی کو اپنی شراب نوشی کی وجہ سے گھر گھر جا کر
کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ عورتیں روتی ہیں، کیا کریں کہ بھئی شوہر پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور کچھ کام نہیں کرتا، مجبوراً ہمیں نکلنا پڑ رہا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم گھر سے نکلنا نہیں چاہتے، کسی کے گھر جا کر کام کرنا نہیں چاہتے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مجبور ہم جا کر کام کرتے ہیں۔ سماجی نقصان ہے، ماں باپ پریشان ہے، بھائی بہن پریشان ہے، دوست پریشان ہے۔ تو سماجی نقصان یہ ہے۔ کتنے نقصان ہوئے بھئی؟ 4 نقصان۔ پہلا نقصان ہے روحانی، دوسرا نقصان ہے جسمانی، تیسرا نقصان ہے مالی، اور چوتھا نقصان ہے سماجی نقصان، 5واں نقصان ہے اخلاقی نقصان۔ شراب پینے کے بعد آدمی کے اندر اخلاق باقی نہیں رہتے۔ آپ دیکھ لیں، شراب پینے کے بعد اچھا آدمی میں اگر شراب پینا تو زبان سے گالی بکتا ہوں، بولے کیا کرتا؟ رستے سے آدمی جا رہا، چپ جا رہا تو چپ جاتے سو آدمی کو بھی گالا دیتا ہوں، دیکھا نہیں؟ حالانکہ چپ جا رہا ہوں، اسے چھیڑا نہیں کیا نہیں، لیکن اس کو گالا دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اخلاقی نقصان ہے، آدمی کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، آدمی کے اندر سے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کام بھی کرتا ہے جو ہوش میں آنے کے بعد وہ کام کرنے کے بارے میں ان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب مت پیو، شراب ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صوم و صلاۃ کا پابند تھا، ایک بدکار عورت اس پر نگاہ لگائی ہوئی تھی، کب موقع ملا کہ کب میں اس کو پکڑنا، موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن اپنی نوکرانی کو بول کر بھیجی کہ ہمارے مالکان آپ کو بلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ آئیں گے تو کوئی مسئلہ پوچھیں گے۔ یہ بیچارہ عابد آدمی اس نوکرانی کے بلانے کی وجہ سے اس مالکان کے پاس گیا، اندر جانا تھا، گھر کا دروازہ بند کر لی۔ دیکھو تو وہ انتہائی خوبصورت عورت، اب ایک خوبصورت عورت ہے، ایک نوجوان آدمی ہے، گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے، اب بدنامی لازمی ہے۔ تو عورت کیا بولی؟ بدنامی سے بچنا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام کرے تو میں چھوڑ دوں۔ بولے یا تو شراب پیو، یا ایک چھوٹا بچہ ہے یا اس کو قتل کرو، یا میرے ساتھ غلط کام کرو۔ 3 آپشن ہے آپ کے پاس۔ کیا پہلا آپشن یہ کہ یا تو شراب پیو، یا ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو ختم کرو میں چھوڑ دیتا ہوں، یا نہیں تو میرے ساتھ غلط کام کرو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس آدمی کے دل میں کیا خیال آیا؟ بھئی بچے کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، عورت کے ساتھ غلط کام کرنا، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پی لے تمہیں، شراب تو معمولی گناہ ہے۔ یہ سوچ کے کیا کرا؟ شراب کو ہلکا گناہ سمجھ کے شراب پی لیا، 1 گلاس پینا تھا، عقل پہ نشہ آ گیا، اور 1 گلاس پیا، اور 1 گلاس پیا، نشے کی حالت میں بچے کو بھی قتل کرا اور اس عورت کے ساتھ بھی غلط کام کرا۔ یہ ہے اخلاقی نقصان کہ شراب پینے کے بعد آدمی نہیں کرنے والے کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے معذر بزرگوں، جو نوجوان فیشن کے طور پر پی رہے ہیں، ٹرینڈ کے طور پر پی رہے ہیں، اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، سنت کا واسطہ، اللہ کے لیے اس برائی کو چھوڑ دیں۔ شراب اسلام میں حرام ہے، شراب ہماری شریعت میں حرام ہے۔ شراب پی کر اپنے ایمان کو نہ نکالے، شراب پی کر اپنی صحت کو خراب نہ کرے، شراب پی کر اپنے اخلاق کو خراب نہ کرے، شراب پی کر اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ختم نہ کرے، شراب پی کر اپنی صحت کو برباد نہ کرے، شراب پی کر اپنی صحت کو برباد نہ کرے، اور شراب پی کر کہ بھئی نئی آنے والی بیماریاں آ رہی ہیں، نئی جانے کی عمر میں آدمی جا رہا ہے، شراب پی کر اپنے گھر والوں کو بے یار و مددگار نہ کرے۔ وہ آپ کے مدد پر ہے، وہ آپ کے بھروسے پر ہے۔ آپ ہی اگر شراب پیئیں گے تو پھر ان کو کون پالے گا؟ پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، سبب ملنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ادباً گزارش ہے کہ جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان شراب پینے میں ملوث ہے، توبہ کر لیں۔ اور آخری بات،
آپ کو معلوم ہے مسلمان شراب پیتا ہے دنیا میں، توبہ کر لیا تو کوئی بات نہیں. ایک مسلمان شراب پیا، شراب پینے کے بعد بغیر توبہ کے مر گیا، مرنے کے بعد اس کو اوپر تو شراب پینے کی سزا ملے گی، اس کی جو سزا ہے وہ ملنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو جنت میں آئے گا. لیکن احادیث مبارکہ میں بات ملتی ہے جو دنیا میں شراب پیتا ہے جنت کی شراب سے اللہ پاک اسے محروم کر دیتے ہیں. جنت کی پاکیزہ شراب سے اللہ پاک اس کو محروم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ادباً گزارش یہ ہے، شراب حرام ہے. صحابہ کرام کے یہاں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. تاریخ گواہ ہے صحابہ نے اپنی جو ہانڈیاں تھی شراب کی، شراب جو بھرے ہوئے رکھتے تھے، جو باٹلیں تھی وہ توڑ دی. اتنی کثرت سے شراب مدینے کے اندر بہی، شراب پانی کی طرح بہنے لگی. ادباً گزارش یہ ہے کہ شراب پینے سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ صحت ہو نہیں سکتی. اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کے اور ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بھائیوں کو اس برائی کے پینے سے اور اس شراب کے پینے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.